مسلمانوں، تمہارے نبی نے تم سے کبھی کچھ مانگا؟ نبی نے صرف دیا ہے امت کو، نماز دیا، روزہ دیا، حج دیا، زکوٰۃ دیا، عبادت دیا۔ تم 360 خداؤں کی پرستش کرتے تھے، تمہیں ایک خدا کی معرفت عطا کی۔ نبی نے صرف دیا ہے امت کو، کچھ مانگا نہیں۔ ایک چیز مانگی ہے میرے نبی نے، اللہ اکبر، وہ بھی نہیں دے سکتے اپنے نبی کو، ایک چیز مانگی ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ شعراء کی، نبی نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، دیکھو مجھے میرے اہل بیت کی محبت دے دو، میری آل کی محبت دے دو۔ اگر تم مجھے کچھ اجر دینا چاہتے ہو، اجرت دینا چاہتے ہو، تو میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ یہی محبت کا صلہ ہے کہ نبی کو ابھی 50 سال نہیں ہوئے گزرے ہوئے، 11 ہجری میں نبی پردہ فرمائے ہیں اور 61 ہجری میں کربلا ہوئی ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ 50 سالوں میں مسلمان اتنا غدار ہو گیا؟ کبھی سوچا کہ حسین کا قتل کرنے والا کون تھا؟ کبھی سوچا؟ یزید کے لشکر کا کمانڈر عمر ابن سعد کون تھا؟ یہ رسول اللہ کے جید صحابی کا بیٹا، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا۔ کون؟ عشرہ مبشرہ میں جو صحابی ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، جو یزید کے لشکر کا کمانڈر تھا۔ حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ اٹھانے والا کون تھا؟ کبھی سوچا؟ سنان ابن انس کون تھا؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، انس ابن مالک کا بیٹا۔ کبھی سوچا؟ کون لوگ تھے جو حسین کو قتل کرنے آئے؟ کیا ہندو تھے؟ ہندوستان سے گئے تھے؟ کہاں کے تھے وہ لوگ جن کے باپ داداؤں نے نبی کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھا، ان کی اولادوں نے نبی کے نواسوں کا قتل کیا؟ کیا یہ نبی کے اولادوں سے انصاف ہے؟ کیا یہی اجرت تھی جو نبی نے مانگی؟ کیا کہا میرے نبی نے کہ بس میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میری آل سے محبت کرنا؟ آج دیکھو عجیب عجیب طرح کی آج سیدوں کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں، سیدوں کے درمیان فرق کیا جا رہا ہے۔ دیکھو وہ عبادت گزار سید، وہ گناہگار سید۔ اللہ اکبر، سمجھو کہ آل رسول کی عظمت کیا۔ بس میں آخری بات اور تقریر سمیٹ رہا ہوں۔ سمرقند کا واقعہ ہے، سمرقند کا۔ سمرقند میں ایک آل رسول بی بی عورت سیدہ تھی، آل رسول تھی۔ وہ سمرقند آئی ہوئی تھی اپنے بچوں کے ساتھ۔ وہ راستہ بھٹک گئی تھی، راستہ بھول گئی تھی۔ رات کا وقت آیا، کہاں جائے؟ پردیس شہر، پردیس نگر۔ اس نے پوچھا لوگوں سے کہ لوگوں یہاں پر یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کا علاقہ کون سا ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں علاقہ مسلمانوں کا ہے۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کا سردار کا گھر کون سا ہے؟ لوگوں نے دکھایا کہ سردار کا گھر وہاں ہے۔ وہ سیدہ، وہ نبی کی بیٹی، نبی کی اولاد، اس نے جا کے اس مسلمانوں کے سردار کے گھر میں دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، کہا کون ہو تم؟ وہ بی بی کہنے لگی کہ میں سیدہ ہوں، سیدانی ہوں، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں اس کی اولاد ہوں۔ دیکھو میں راستہ بھٹک گئی ہوں، میرے ساتھ میرے 2 معصوم بچے ہیں، مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دو، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچوں کو کھانا دے دو۔ پتہ ہے اس نے جواب کیا دیا؟ دیکھو مسلمانوں کی وفاداری، بے وفائی دیکھو، اب پھر سوچنا تمہارا یہ انجام کس لیے ہو رہا ہے۔ مسلمان سردار ہے، اب وہ کہتا ہے کہ اچھا سیدانی ہو، سید زادی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا تو لاؤ شجرہ پیش کرو، ثبوت دو کہ تم سیدانی ہو، سید زادی ہو۔ وہ بی بی تڑپ کر رو کر کہنے لگی کہ میں اجنبی ہوں، مسافر ہوں، یہاں شجرہ کہاں سے لاؤں؟ ثبوت کیا میں ثبوت دوں؟ میں اللہ اور رسول کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں، تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا میں اس کی بیٹی ہوں، اس کی اولاد ہوں، مجھ پر بھروسہ کر، میرے بچے بھی دونوں سید ہیں، میرا شوہر بھی سید ہے، ہمیں پناہ دے دو ایک رات کے لیے۔ وہ کہتا ہے نہیں، پہلے ثبوت دو۔ آج تو ہر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے، سیدانی کہتا ہے سب اپنے آپ کو، ثبوت دو۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کہا تو نکل جاؤ۔ دروازہ بند کر دیا اس نے۔ وہ راستے راستے پھرتے پھرتے ایک پارسی کے گھر پہ پہنچی۔ پارسی سمجھتے ہو؟ آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا۔ پارسی کے گھر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، اس پارسی نے اپنا دروازہ کھولا۔ کہا کون ہو تم؟ کہا کہ میں مسلمانوں کی رسول کی اولاد ہوں، سید زادی ہوں، میرے 2 بچے میرے ساتھ ہیں، میں راستہ بھٹک گئی ہوں، مسافر ہوں، مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دو، میں اپنے نانا سے تمہارے لیے شفاعت کرواؤں گی، دعا کروں گی تمہارے لیے، میرے بچے بھوکے ہیں، انہیں کھانا کھلا دو۔
وہ پارسی وہ کہنے لگا آ جاؤ بی بی ہمارے گھر آ جاؤ, آ جائیے ہمارے گھر. اس نے پناہ دی, ان کے بچوں کو کھانا دیا. رات ہوئی, ادھر پارسی سونے چلا, ادھر وہ مسلمان سونے چلا. دونوں جب سوئے تو وہ مسلمان خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہے اور جنت کے اندر رسول اللہ کھڑے ہیں, اور وہی بیوی جو دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی, رسول اللہ اس کو لپیٹ کر اپنی بیٹی کو پیار کر رہے ہیں, اس کے بچوں کا سر کھلا رہے ہیں. وہ چاہا کہ جنت کے اندر داخل ہو, فرشتوں نے اسے روک دیا. کہاں جا رہے ہو؟ کہا رہے مجھے جنت کے اندر جانے دو, میں مسلمان ہوں, مولوی ہوں. فرشتوں نے کہا کہ مسلمان ہو؟ کہا ہاں. مولوی ہو؟ کہا ہاں. کہا ثبوت پیش کرو. ثبوت دو. کہا ثبوت نہیں ہے میرے پاس. اس کی آنکھ کھل گئی, اب وہ پریشان ہو گیا, پسینے آنے لگے. اب وہ ہر جگہ جا جا کر ڈھونڈ رہا ہے وہ عورت کہاں ہے, وہ بچے کہاں ہیں. ایک مرتبہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اسی پارسی کے گھر میں پہنچا کہ جس پارسی نے اس سیدانی کو پناہ دیا تھا. ایک مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا, پارسی نے دروازہ کھولا. وہ مسلمان کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کوئی عورت آئی تھی؟ کہا ہاں. کہا اس نے کہا کہ وہ نبی کی اولاد میں سے؟ کہا ہاں. کہا اس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے؟ کہا ہاں. کہا تم نے اسے پناہ دی ہے؟ کہا ہاں. کہا اسے میرے حوالے کر دو. وہ پارسی کہنے لگا کسی قیمت پہ حوالے نہیں کروں گا. وہ مسلمان کہنے لگا میں جتنی دولت لینی ہے بولو, میں ساری دولت دے دوں گا, مگر ان لوگوں کو میرے حوالے کر دو. کہا ہرگز حوالے نہیں کروں گا. وہ مسلمان کہنے لگا کیوں حوالے نہیں کروں گا؟ اس پارسی نے کہا اس لیے کہ جو خواب دیکھ کر تو آ رہا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے.